ناظرین حضرات، چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو پیغام عطا کیا۔ اگر اس پیغام کو ہم اپنے دل و دماغ میں بٹھا کر صرف اس ایک ہی حدیث مبارکہ پر عمل کر لیں تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو ہر فرمان ہی بے مثال ہے، ان کی ذات بھی بے مثال، ان کی بات بھی بے مثال، ان کی اعلیٰ صفات بھی بے مثال، ان کے اعلیٰ اخلاق بھی بے مثال، ان کی سیرت بھی بے مثال ہے، ان کی صورت بھی بے مثال، ان کا نسب بھی بے مثال، ان کا حسب بھی بے مثال، ان کا خاندان بھی بے مثال، ان کے اصحاب بھی بے مثال، ان کی امت بھی بے مثال، اور ان کے چاہنے والے غلام بھی بے مثال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا البر لا یبلا۔ اس حدیث مبارکہ کو اکثر جمعہ کے خطبے میں خطیب پڑھتا ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کو ادراک نہیں کہ اس میں کہا کیا جاتا ہے۔ البر لا یبلا، نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی، اس میں نیکی کی اہمیت بتائی جا رہی۔ نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی، انسان نیکی جس نیت سے کرے اس کا صلہ ملتا ہے۔ نیکی کی برکت یہ ہے کہ اگر کافر بھی نیکی کرے، نیکی اگر کافر بھی کرے تو بھی اس کو صلہ ملتا ہے۔ یہ جو ہم نے سن رکھا ہے نا کہ کافروں کو نیکی کا صلہ نہیں ملتا، ایسا نہیں ہے۔ کافر بھی نیکی کرے، یہیں سے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی شان کیا ہے۔ اگر کافر بھی نیکی کرے تو اس کو بھی صلہ ملتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کافر کو اس کی نیکی کا صلہ صرف دنیا میں ملتا ہے، اور مومن کو نیکی کا صلہ دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے، دونوں جگہ۔ بلکہ جو دنیا میں اس کو صلہ مل رہا ہے، مومن کو جو دنیا میں صلہ مل رہا ہے، اس سے بہت زیادہ صلہ اللہ اس کو آخرت میں عطا فرمائے گا۔ کافر اگر نیکی کرے تو اس کو کیا صلہ ملتا ہے؟ نیکی کی برکت سے کافر کی عمر بڑھا دی جاتی، اس کو صلہ دنیا میں ملتا ہے، اس کی دولت میں اضافہ کیا جاتا ہے، اس کو تکلیف سے بچا لیا جاتا ہے۔ آپ نے نہیں سنا کہ فرعون جس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، حالانکہ کافر کی نیکی نہیں ہے، لیکن اس کے اچھے اعمال کا صلہ اس کو ملے گا دنیا کے اندر۔ فرعون جس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، جس نے بہت ظلم کیا، اللہ نے اس پہ عذاب نازل نہیں کیا، بہت ڈھیل دی اس کو۔ وجہ اس لیے کہ فرعون کی عادت تھی کہ وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتا تھا۔ جب تک وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتا رہا اس پر عذاب نہیں آیا۔ جب اس نے بھوکوں کو کھانا کھلانا بند کر دیا تو اس کو دریا میں غرق کر دیا گیا۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کافر اگر اچھا عمل کرے تو چونکہ کافر کا عمل بھی تو عمل ہی ہے، لیکن اس لیے اس کو آخرت میں صلہ نہیں ملتا اور اللہ اس کو قبول اس لیے نہیں کرتا۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی بہت لذیذ حلوہ بنائے، اس حلوے کے اندر چٹکی بھر زہر ملا دے تو بولیے آپ کھائیں گے؟ نہیں کھائیں گے۔ تو بلا تمثیل کافر کا عمل اللہ اس لیے قبول نہیں کرتا کہ اس کے اندر کفر کا زہر ملا ہوا ہے، اور اللہ کی شان نہیں کہ وہ کفر والے عمل کو جو وہ قبول فرمائے، لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ چونکہ اس نے اچھا عمل کیا اس لیے اللہ اس کو اس کی برکت دنیا میں دے دیتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، جب کافر بھوکوں کو کھانا کھلائیں تو اس پر سے عذاب ٹلتا رہتا ہے، اگر مومن نیکی کرے تو اللہ اس کو کتنا اجر عطا فرمائے گا، اس کو عذاب سے کتنا بچایا جائے گا۔ تو نیکی کبھی پرانی، نیکی ہے، نیکی ہے، بلکہ نیکی کی برکت نسلوں تک باقی رہتی ہے۔ نیکی اگر ہم جو رات دن محنت کر کے دولت کماتے ہیں، صرف اسی لیے کماتے، میں کہتا ہوں
90% लोग जो दौलत कमाते हैं, रात दिन दौड़ धूप करके दौलत जमाते हैं, खुद चप्पल नहीं खरीदते, फटी हुई चप्पल पे गुजारा करते हैं, खुद कपड़े जल्दी नहीं सिलाते, जूने पुराने कपड़ों पे गुजारा करते हैं। एक ही लालच है, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा रहे, मेरे बच्चे सुकून से रहे, दौलत जमा कर रहा हूं, मेरे बच्चों की जिंदगी ऐश और आराम में गुजरे। मैं कहता हूं बच्चा पैदा भी नहीं होता, इंसान बच्चों के आराम की फिक्र करता है। आपसे कहना चाहता हूं, दौलत जितनी भी जमा कर लो, कोई जरूरी नहीं कि आपके बच्चे सुकून से रहें, लेकिन अगर आप नेकी करोगे तो नेकी की बरकत आपकी औलाद को मिलती रहे। बल्कि अगर 10-10 पुश्तें भी गुजर जाती है तो नेकी की बरकत मिल के रहती है। 10-10 पुश्तों तक नेकी की बरकत रहती है, 11-11 पुश्तों तक नेकी की बरकत रहती है, 17-17 पुश्तों तक नेकी की बरकत रहती है। बल्कि आपको बताऊं, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर वली पैदा होते हैं तो खानदान सादात में पैदा होते हैं। उसकी वजह क्या है? सैयदा फातिमा ने इतना तकवा इख्तियार किया कि क़यामत तक उनके तकवे की बरकत उनकी औलाद को मिल रही।